قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب إن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. سب سے پہلے حمد ہے اس خالق لم یزل کی کہ جس نے زمین کی ویرانی کو بہاروں سے، پہاڑوں کی سغلاف چٹانوں کو آبشانوں سے اور کائنات کی اندھیروں کو 14 ستاروں سے روشن کیا. اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن کے گھر کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے، جو ہر دل کی آواز نظر آتا ہے، جو کہیں قبلے کا قبلہ تو کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے. اور درین قربان کروں ان ذوات مقدسہ کی عظمت پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. بے زر کو دیکھا تو ابو ذر کر دیا، بے داد کو دیکھا تو مقداد کر دیا، مجبور کو دیکھا تو مختار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو اپنا عزادار کر دیا. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں. اس کے بعد شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس ادارہ جامعہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے توسل و وسیلہ سے عشر سجادیہ نصیب فرمایا. خدا اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس ادارے کے مؤسس قبلہ استاد محترم قاضی شبیر حسین علوی صاحب کو پروردگار صحت کلی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تادیر آباد و شاد فرمائے. الہی بحق محمد و آل محمد تو سے ذکر حسین کے صدقے میں دعا کرتے ہیں. ہمارے استاد محترم قبلہ قاضی نادر حسین علوی صاحب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ان کا پروردگار جو ان کی محنت و کاوش ہوتی ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور جتنے یہ عزادار چل کر آتے ہیں مجلس حسین کی زینت بنتے ہیں، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں کا نزول فرما. اور بحق محمد و آل محمد جتنے اساتذہ تشریف فرما ہیں پروردگار جو خدمات انجام دے رہے ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ایک درود بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اسی مدرسہ کے اسی ادارے کا طالب علم ہوں، اور سب سے بڑی جو خوش نصیبی کہ میرے استاد اتنی عظیم ہستیاں مجھے بیٹھ کے سن رہی ہیں. تو کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور عنوان جو ہے وہ عشر سجادیہ کے اعتبار سے ہے، سیرت سید الساجدین لکھا ہوا ہے، تو میں جتنی دیر گفتگو کروں گا انشاءاللہ چوتھے امام کی سیرت طیبہ پر ہی گفتگو کی جائے گی.
آپ نے سماعت فرمایا، مجھ سے پہلے ہزاروں ہاں بہتر پڑھنے والے تھے. آج امام کی جو القابات ہیں، نام تو علی ہے، سید الساجدین زین العابدین، اور آپ نے وہ سماعت فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ جو الفاظ آپ نے سنے میں وہ الفاظ دوبارہ نہ دہراؤں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے آج میں نے 3 القابات پہ گفتگو کرنی ہے، اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ بے دعا. اس امام کا ایک لقب ہے امام العارفین، اور اسی امام کا ایک لقب ہے امام الصابرین، اور اسی امام کا ایک لقب ہے امام الشاکرین. تو 3 کی مجالس گزارنا پڑی جاتی ہیں. آج انشاءاللہ کیونکہ مادر علمی ہے اور علمی موتی آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام امام العارفین ہیں، اس وجہ سے امام الصابرین ہیں، اور امام الصابرین ہیں اسی وجہ سے امام الشاکرین ہیں. یہ 3 القابات ایسے ہیں کہ ان کے اندر منطقی اور عقلی اعتبار سے ایک خاص ربط پایا جاتا ہے. معرفت کی طرف اشارہ دعا ہے. ابو حمزہ سمالی میرے چوتھے امام اپنے خدا کی بارگاہ میں فرمایا، بے کا عرفتو کا وَأَنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَيْكَ. امام کی معرفت دیکھنا، اور معرفت کے اعتبار سے جو سب سے مشکل ترین وادی ہے وہ وادی توحید ہے. اور ایسی وادی توحید کے اندر چوتھے امام فرما رہے ہیں، پروردگار میں نے تجھے پہچانا تیرے ہی ذات سے. یعنی اپنے اللہ کی جو معرفت حاصل کی، خدا کے وجود پر جو دلیل دی، انتا دللتنی علیک، تو ہے اور تیرے وجود پر تیری ہی دلیل ہے. یعنی تیرے ہونے پر تیری ہی دلیل ہے. اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں، پروردگار میں نے تیری معرفت حاصل کی تیری مخلوقات کے ذریعے سے. اور چوتھے امام کی سیرت توحید دیکھنا، معرفت توحید دیکھنا. ابراہیم شیخ الانبیاء وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تیری معرفت حاصل کی تیری مخلوقات کو دیکھ کر. اور یہ دوسرے علی فرما رہے ہیں، پروردگار میں نے تیری معرفت تیری مخلوق کے ذریعے سے حاصل نہیں کی، تیری ہی ذات سے حاصل کی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے تیری ہی ذات سے حاصل کی. اور جس ادارہ، یہ جس نام پر یہ ادارہ ہے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، انہوں نے خوبصورت جملہ لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ جس منظر پر معرفت توحید پر پہلے علی نظر آتے ہیں، وہیں پر یہ دوسرے علی نظر آتے ہیں. اور جب دعائے کمیل کی تلاوت کی جائے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ دعائے کمیل کے بارے میں ہے، لیکن صحیفہ سجادے کی 54 دعائیں. جب میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ فوراً میرے دماغ میں گھومنے لگ جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علی نے ساری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا. علی نے ساری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا. میں اس جملے کے عوض میں اپنے استادوں سے دعا چاہوں گا. علی نے ساری زندگی اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، خدا سے خدا ہی کو مانگا ہے. اگر علی نے خدا سے کچھ مانگا ہے تو خدا سے خدا کو مانگا. تجھ سے مانگوں میں تجھ ہی کو تو سب کچھ مل جائے. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اور اگر امام الصابرین ہے تو امام الشاکرین ہے. میں آپ سے ملوں، آپ کو سلام کروں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا حال ہے، یا آپ مجھے کہیں کیا حال ہے، تو فوراً ہی زبان پر ایک لفظ آتا ہے، الحمدللہ. شکر ہے کریم ذات کا. لیکن جیسے آپ کے میری 5 سے یہ میرا پیغام ہے، 5 سے 10 منٹ کی گفتگو آپ کے میرے درمیان ہونا شروع ہو گئی تو اب شکایات کا دفتر کھل جاتا. سارے گھبرا کے سن رہے ہیں. یہ شعر خدا کا ذکر ہے تو شعر بن کے سنا کریں. صلوات بلند آواز سے پڑھیے.
فوراً ملا تو شکر الحمدللہ. آدھے گھنٹے کی گفتگو، 10 منٹ کا آپ کا میرا ملاقات، تو فوراً ہی شکایات کا دفتر. جوانی کی شکایات الگ، بڑھاپے کی الگ، حتیٰ کہ بچپنے کی جو چیزیں خدا نے ہمیں مشیت الہی کے مطابق نہیں عطا فرمائی، اس پر بھی شکایات، اللہ کا شکوہ شروع ہو جاتا ہے. جبکہ خدا کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے ارد گرد خدا کی نعمتیں ہوتی ہیں. ان نعمتوں کو بھول کے خدا کی شکایات اس کے آگے شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ مقام آپ کو اور میرا ہے. سید ساجدین کی عظمت کو دیکھیں. جب میں مثال ہی کہیں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. علماء بیٹھے ہیں روز عاشور، کربلا کے میدان میں 72 شہید ہو گئے. ایک گھر سے 18 جنازے، ذکر مسائل نہیں ہے، ایک گھر سے 18 جنازے. خیموں کو آگ لگ گئی، بچے یتیم ہو گئے، مسورات بے پردہ ہو گئی. مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور پوری کائنات جمع ہو کر ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی جو ایک سید ساجدین نے برداشت کی ہے. مغرب پوری ذمہ داری کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھا. تاریخ نے لکھا کہ صبح کی اذان تک سید و ساجدین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور زبان پر فکرہ کیا تھا؟ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا. یعنی اتنی مصیبتوں کو سید و ساجدین نعمت شمار کر رہے ہیں. علماء بیٹھے ہیں کہ شکر نعمت پر کیا جاتا ہے. امام کی معرفت دیکھیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے قربانیوں کو قبول کیا. یہ کربلا کے مرحلے کے بعد جب پھر آپ کی سیرت دیکھیں، قیدی بنایا گیا تو راستے میں جب کوئی دھکا لگتا تھا، رکوع کا موقع ملتا تھا، تو فوراً پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے سجاد کو رکوع کا موقع دیا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ بیان کر رہا ہوں. آپ اور میں کہاں ہیں؟ ایسی منزل پر شکر خدا کرنا. تبھی امام الصابرین ہیں تو امام الشاکرین ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں جب بازار. اچھا، آپ اور میں نے یہ سیرت امام کی سنی ہے. پھر جیسے یکم سفر بروز جمعہ 61 ہجری کو یہ قافلہ یزید کے دربار میں آتا، تو پھر کیا ہوا؟ تخت پر سامنے بیٹھا ہوا تھا. اور سیرت سید و ساجدین دیکھنا، اتنی مصیبتوں کے باوجود پھر جلال بھی دیکھنا ویسا تھا جیسے علی کا تھا. جب اس نے ایک درباری ملا کو بلایا ہوا تھا کہ تو نے سید و ساجدین کے سامنے، اس قافلے کے سامنے شان اہل بیت میں گستاخی کرنی، علی کی شان میں گستاخی کرنی. وہ کر کے تھک گیا. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ کر کے تھک گیا تو سید و ساجدین نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈال کر کہا کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر خطبہ دینا چاہتا ہوں. میرا جملہ کوئی نہیں سمجھا؟ کوئی نہیں سمجھا میرا جملہ. میں اس لکڑی کے ڈھیر پر خطبہ دینا چاہتا ہوں. گویا جسے وہ منبر سمجھ رہے تھے، امام اسے لکڑی کا ڈھیر سمجھ رہے تھے. پوچھا گیا ابن رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا علی زین العابدین کی نظر میں منبر اسے کہتے ہیں کہ جس سے اس کے دادا علی کے فضائل بیان ہو. اور جس سے اس کے دادا علی کی شان میں گستاخی ہو، وہ تمہاری نظر میں منبر ہو سکتا ہے، میری نظر میں منبر نہیں. میں اس لکڑی کے ڈھیر پر خطبہ دینا چاہتا ہوں. اور آ گئی امام، اس کو دیکھا اور دیکھ کر ایک فکرہ تھا. ایھا الخاطب، ان دو صحابہ بیٹھے ہیں، یہ علمی مقام ہے. ایھا الخاطب، ایک ہوتا ہے خطیب، ایک ہوتا ہے خاطب. خاطب کہتے ہیں خطاب کرنے والے کو. میں توجہ چاہوں گا، آپ نے ایھا الخطیب نہیں کہا اسے، ایھا الخاطب کا. کیوں؟ خاطب سیاسی بندہ بھی خطاب کر سکتا ہے، پیسے پہ بکنے والا بھی خطاب کر سکتا ہے، لیکن خطیب اسے کہتے ہیں جو قربتاً الی اللہ خطبہ دیتا ہے.
تو خطیب کون ہوا؟ جو قربتاً اللہ خطبہ دے. تو اس کو ایھا الخطیب نہیں کہا، ایھا الخاطب. اشتریت مروات المخلوق بسرد الخالق، کہ تو وہ ہے کہ جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یزید کے دربار میں. تو گویا خطیب وہ ہوتا ہے جو مخلوق کی پرواہ نہ کرے، مخلوق چاہے ناراض ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا اللہ راضی ہو جائے. اسے کہتے ہیں خطیب. اس کے ساتھ مخاطب ہونے کے بعد پھر امام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا اوتینا ستن، پروردگار نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں. اوتینا العلم، خدا نے علم کا وارث ہمیں بنایا. علم کا وارث ہمیں، جہالت کا وارث تم نے بنایا. میں پڑھ رہا ہوں، مجھ پہ جو ہونا ہے آپ کی گھبرا کے سن رہے ہیں. والحلم، اور خدا نے حلم بردباری بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. تو جہاں علم ہوگا وہیں علم ہوگا، جہاں علم ہوتا ہے وہیں علم ہوتا ہے. فرمایا والسماحت، سماحت کہتے ہیں بزرگی کو، بلندی کو. فرمایا یزید سن، تخت پر بیٹھ کر، نیا لباس پہن کر، سر پر تاج سجا کر کوئی بزرگی والا نہیں بن جاتا. میں اس وقت 23 سال کا نوجوان جو قید ہو کر بھی اللہ کی نظر میں عظمت کا مالک ٹھہرا ہوا. بزرگ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں ہو. والفصاحت، خدا نے فصاحت و بلاغت بھی ہمیں عطا فرمائی. فرمایا یزید نشے کی حالت میں شعر لکھنا اور ہوتا ہے، اور قید کی حالت میں دعاؤں کا مجموعہ اس کے سامنے پیش کرنا اور ہوتا ہے. والشجاعت، خدا نے شجاعت بھی ہمیں عطا فرمائی. پیسے کی بلبوتے پر اپنے ان سپاہیوں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا اور ہوتی ہے. زنجیروں میں جکڑ کر تجھ جیسے باطل کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا اور ہوتا. والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور فرمایا سن، جسموں پر راج کرنا اور ہے، جسموں پر راج کرنا اور ہے، لیکن دلوں پہ حکمرانی ہماری کل بھی تھی اور آج بھی ہے. اور آگے فرمایا کہ تو جس تخت پر ناز کرتا ہے، میں سچا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اور ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس شہر میں نہ تیرا نام ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا. اسی تیرے شہر میں نام میرے باپا کا ہوگا، روزہ میری پھپھی زینب کا ہوگا. یہ ہے سید الساجدین کا خطبہ. اور آج آپ شام میں، اللہ آپ سب کو لے جائے مجھ سمیت، شام میں جناب سیدہ کا روزہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا نام میرے بابا کا ہوگا اور روزہ میری پھوپھی کا ہوگا. بس آ گئی بازار میں علی کی وہ بیٹی جس کا ننگا سر باپ نے نہیں دیکھا تھا. کیونکہ نیام میں جس نے اسلام بچایا اسے حسین کہتے ہیں، جس نے حسین بچایا اسے زینب کہتے ہیں. میں اسے بی بی کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں.
اور آپ اور میں روتے ہیں. میں نے ایک روایت پڑھی ہے چھوٹے امام کی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر میں مجالس کراتے تھے تو ایک مرتبہ ذاکر پڑھ کے چلا گیا تو ابو بصیر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چھوٹے امام زارہ و قطار رو رہے تھے اونچی اونچی آواز سے. تو میں جیسے قریب آیا تو رسول کے بیٹے نے مجھے دیکھ کر کہا کہ ابو بصیر کہ تو میرے دادا حسین کے غم پہ نہیں رویا؟ پتہ نہیں کس خیال میں سن رہے ہو. تو میں نے تڑپ کر کہا اپنا رسول اللہ یہ میری آنکھیں گواہ ہیں، میرے آنسو ابھی بھی جا رہی ہیں. فرمایا ایسے نہیں روتے جیسے تو رو رہا ہے. تو کہا مولا کیسے رونے کا حق ادا ہے؟ فرمایا جیسے شام غریباں خیموں کے اندر سے میری دادی زینب رو رہی تھی. اللہ اکبر. کبھی کس مستور کی آواز بلند تھی، کبھی کس مستور کی آواز بلند تھی. اللہ ان آوازوں پر رحم فرمائے. میں فکرے پڑھوں گا، آپ عزادار ہیں، آپ نے گریہ کرنا ہے. قرآن کی آیتوں کے سر سے غلاف اتر گیا. قرآن کی آیتیں رسیوں میں پابند ہو گئی. یاسین اور کوثر ایک ہی رسی میں پابند ہو گئے. یہ قافلہ آتا ہے کوفہ میں صدر دروازہ پر. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جب رش کو دیکھا نا تو اسی رش کے اندر سے ایک مرتبہ، آپ ابھی پتہ نہیں کس خیال میں، یہ وہی کوفہ تھا جہاں علی نے اپنی بادشاہی میں نے شہزادیاں بنا کے اتارا تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو علی کی بیٹی کبھی شہزادی بن کر آئی ہو، آج قیدی بن کر جب آئے، اللہ اکبر، تو کیسا منظر ہوگا وہ. اور بابا کی شہی یاد آئی ہوگی. ایسے سوچنا تھا کہ ایک آواز آئی السلام علیک یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی تجھ پر میرا سلام ہو. تڑپ کر کا سجاد اس بھرے دربار میں، اس بھرے بازار میں، لوگوں کے رش میں مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ سجاد قریب آ کر کہتے ہیں پھپھی ذرا سامنے دروازے پر دیکھی. کیا دیکھا؟ مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. زینب نے کہا رقیہ ذرا قریب آؤ. بی بی قریب ہے. فرمایا دیکھو سامنے مسلم کا سر ہے. رقیہ قریب آ کے کہتی ہے مسلم تو اکیلا تو نہیں، تیرے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئے تھے، مجھے بتا میرے بچے کہاں ہیں؟ آواز آئی میں نے تو کوفہ کی گلیوں میں چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. خدا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ پہ راضی ہو جائے. عزادارو یہ قافلہ بڑھتا ہوا جب کوفے کی ایک گلی میں آیا نا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے تڑپ کر کہا سجاد ذرا قریب آؤ. سید الساجدین قریب آئے. فرمایا سجاد کیا ہمارا راستہ تبدیل نہیں ہو سکتا؟ پتہ نہیں کس خیال میں سن رہے ہو، تمہیں کو روکنے والا کوئی نہیں. کیا ہمارا راستہ تبدیل نہیں ہو سکتا؟ تڑپ کر کہا پھپھی اماں اس وقت میں بے بس ہوں، راستہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن پھپھی جس راستے سے بھی گزریں گی تجھے رش اتنا ہی نظر آئے گا. جب رش کا نام آیا نا علی کی بیٹی نے تڑپ کر کہا سجاد میں راستہ اس وجہ سے نہیں بدل رہی کہ میں اس راستے سے گھبرا رہی ہوں. تڑپ کر کہا پھپھی اماں تو وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کون بندہ ہے نہیں کرے گا. پھپھی اماں وجہ کیا ہے؟ فرمایا سجاد سامنے دیکھ حبیب کا سر نظر آ رہا ہے، مجھے حبیب کا گھر نظر آ رہا ہے، حبیب کا بچہ چھت پہ کھڑا ہے، میں علی کی بیٹی سر پر چادر نہیں ہے. عزادارو اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا سجاد جسمت لے آئی، راستہ تبدیل نہیں ہوتا نہ ہو. مجھے تو کسی نے حسین کا پرسہ نہیں دیا، مجھے تو کسی نے اکبر کا پرسہ نہیں دیا، قاسم کا پرسہ مجھے کسی نے نہیں دیا، علی اکبر کا پرسہ مجھے کسی نے نہیں دیا. اگر ہم آ ہی گئے تو ہم حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ تو دے دیں. یہ ہے کریم اہل بیت. فرمایا حبیب کی زوجہ کو حبیب کا پرسہ تو دے دیں. چھت پر کھڑا تھا حبیب کا بچہ. بی بی قریب آئی، حبیب کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ تو چھت پر کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا بی بی میں آج سے نہیں کھڑا. اللہ مجھے کافی دن ہو گئے، میں فجر سے لے کر شام تک اپنے بابا کا راستہ دیکھتا رہتا ہوں. بی بی نے کہا راستہ کیوں؟ کہا ہمارا ایک بادشاہ تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا. میں اس سے زیادہ اور نہیں سمجھا سکتا.
میرا بابا حسین ابن علی کے پاس گیا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا۔ میں صبح سے لے کر شام تک بابا کا راستہ دیکھتا ہوں، کب میرا بابا آئے گا میں سینے سے لپٹ جاؤں گا۔ یہ لفظ جب علی کی بیٹی نے سنا تو تڑپ گئی اور کہا کہ میرے قریب آؤ۔ تاریخ نے لکھا یہ بچہ چھت سے زمین پر آیا۔ جب بی بی بلاتی تھی تو یہ پیچھے کو ہوتا تھا، بی بی آگے بلاتی تھی، نہ جانے کس خیال میں سنو، بی بی آگے بلاتی تھی، یہ پیچھے کو ہوتا تھا۔ بی بی فرماتی تھی آگے آ جاؤ، یہ پیچھے ہوتا تھا۔ تڑپ کر علی کی بیٹی نے کہا او بچے شہزادے تو ڈر کیوں رہا ہے؟ تڑپ کر کہتا ہے بی بی ناراض نہ ہونا، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مزدور کو قید دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ بی بی پہلی مرتبہ میں نے کسی مزدور کے ہاتھوں کو بندھا ہوا دیکھا ہے۔ بی بی بتا تو صحیح تیرا جرم کیا ہے؟ عزاداروں سنو گے، جب جرم کا نام آیا علی کی بیٹی نے تڑپ کر کہا مجھ سے جرم نہ پوچھ، ایک احسان کر اپنی ماں سے کہے بازار میں تجھے ایک قیدن بلاتی ہے، اب ماتم بھی کرتے ہو اپنے پرسہ بھی دیتی ہو، تجھے بازار میں ایک قیدن بلاتی ہے۔ عزادار اتنا نام آنا تھا۔ حبیب کے بیٹے نے کہا اگر تو کہتے نہ ہوتی میں زبان سے وہ لفظ نکالتا، تجھے پتہ چل جاتا۔ تجھے پتہ نہیں میری ماں کوئی عام مزدور نہیں۔ علی کی بیٹی نے تڑپ کر کہا تیری ماں کون ہے؟ کہا میری ماں مدینے والی زینب کی کنیز ہے۔ عزادار زینب کا نام آیا، حبیب کے سر نے پرواز شروع کی، چھت کے قریب آ کر کہتے قاسم ماں سے کہے اپنے بیٹے کو آگ لگا، محمد کی بیٹی زینب بازار میں ہے، تجھے پردہ سکھانے والی بھائی۔ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی علی محمد۔